أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کا 11واں رکوع، اس کی کچھ آیات پچھلے سبق میں پچھلے ہفتے ہم نے پڑھ لی تھی، اب اس کا اگلا حصہ میں آج انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ یہ ساری آیات تو قرآن کا ایک ایک حرف بہت قیمتی ہے، لیکن یہاں جو آیات اس میں ہیں اس پہ ہمیں ایک ایک حرف پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من کسی شخص کے لیے آتا ہے، جو کوئی بھی بندہ، من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یعنی ان کی فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، گویا ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے کوئی بھی حکم نہیں دیتے، تو یہ گویا حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ گویا ایسے ہے جیسے وہ اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ آپ کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائیوں کہ اصل چیز ہے اطاعت، اور اطاعت بغیر محبت کے آ نہیں سکتی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی سے محبت کرے اور اس جیسا سٹائل نہ اپنائے، اس جیسی شکل و صورت نہ بنانے کی کوشش کرے، اس جیسی چال ڈھال نہ بنانے کی کوشش کرے۔ میں اکثر تو بات کرتا ہوں نا کہ جو کرکٹ کھیلنے کے شوقین لڑکے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو بالر پسند ہوتا ہے اس کی شکل، اس کا سٹائل بنا کے بالنگ کراتے ہیں۔ جن کو بیٹنگ کا شوق ہوتا ہے، وہ بیٹنگ میں جو مشہور بندہ اس کو پسند ہوتا ہے، وہ اس کی طرح بیٹ پکڑتا ہے، اس کی طرح وہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر قدم پہ کرنی ہوگی، اور وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی فرمان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جن کو میں امیر مقرر کروں، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ مختلف علاقوں کے مختلف لوگ امیر مقرر کرتے تھے، کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے تو اس کے کوئی کمانڈر بناتے تھے، ان میں بھی تقسیم ہوتی ہے، آرمی چیف ہے، یہ اس کے نیچے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اسلام میں، اجتماعی نظم اجتماعی یعنی جماعت کا نظام۔ جیسے ہم نماز وہی ہوتی ہے جو ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں، اور وہی نماز ہوتی ہے جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ نماز وہی ہے،
بلکہ وہ تو ہم زیادہ خاموش ہی کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ثواب 27 گنا اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعیت پسند ہے، انفرادیت پسند نہیں ہے کہ بندہ الگ الگ ہو کے زندگی گزارے۔ تو آپ ایک امیر کے، ایک امام کے پیچھے رکوع سجود کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں اس طرح حکم ہے، جیسے کہ مثال کے طور چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، جیسے سفر میں اگر 2 بندے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا امیر بنا لے، 3 جا رہے ہیں تو 2 تیسرے کو اپنا ذمہ دار بنا لیں، اس لیے کہ اگر ہر کوئی اپنا منہ اٹھا کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس طرح وہ کام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور دین کا جو کام ہے وہ تو ویسے ہی بہت بڑا کام ہے، جو دین کو ایک غلبے کی جدوجہد ہے وہ ایک ایک فرد کے کرنے کی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک نظام بنایا اس کے لیے، اور اس کے لیے جدوجہد فرمائی۔ آپ تو گویا آپ نے یہ فرمایا، اس آیت کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جو دین کے معاملے میں ہمارے ذمہ دار ہوں ان کی بات ماننا بھی واجب ہوتی ہے۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من تولا، جو منہ موڑ گیا اطاعت سے، من تولا جو شخص منہ موڑ گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تھنے دار بنا کر، ایک دوسرے ہمارے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب کیا تھا کہ آپ کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، زبردستی عمل کروانا نہیں تھا۔ یہ ہمارے ذمہ، ذرا رسول اللہ کے ذمہ نہیں تھا تو ہمارے ذمہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھا لیں اور زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حالت تو ہماری ایسی ہے، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان نے کہیں یہ سن لیا کہ کسی کو جو کافر کو کلمہ پڑھا دے گا، وہ مسلمان کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا، تو اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا، تو اس کو کہتا تھا وہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھو، تو وہ ہندو انکار کرتا رہا، پھر اس نے پٹھان نے مارنا شروع کر دیا، گرا لیا اس کو، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا وہ کلمہ پڑھو۔ آخر ہندو نے تنگ آ کے کہا اچھا خان پڑھاؤ یار کلمہ، وہ کہتا ہے یار خود ہم کو وہ بھی نہیں آیا، ہم تو خود نہیں آتا، تو ہمیں خود نہیں آتا لیکن دوسروں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، پہلے ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو برائی کو دیکھے اس نے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑا فساد کھڑا کر دیں، مطلب اس کو جتنی اس کے، اگر اس طاقت رکھتا ہے، گھر کا سربراہ ہے تو طاقت رکھتا ہے نا، اپنے گھر میں کوئی خرابی دیکھتا ہے، بچے غلط کام کر رہے ہیں، بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں مانتے تو اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل ہے تو اپنے سکول میں غلط کام نہ ہونے دے، جو ذمہ داری یعنی جو اس کی طاقت میں ہے نا، اب جو طاقت میں نہیں ہے وہ اس میں کرنے کی کوشش کرے گا، ڈنڈا اٹھائے گا تو فساد برپا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ من تولا، تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جو من تولا جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تھا پیغام پہنچا دینا۔ اب یہ نہیں مانتے اطاعت نہیں کرتے تو اللہ ان سے خود نپٹ لے گا۔ اب یہ اگلی آیت میں پھر منافقوں کا ذکر ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو اوپر سے مسلمان ہوتا ہے اندر سے مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنے اندر کا۔ تو اس وقت بھی جو منافقین تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آتے تھے، آپ کے دربار میں آتے تھے، وہاں پہ آ کے بڑی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بڑی بڑی آپ کی اطاعت کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اللہ کو تو دل کا حال پتہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اے حبیب یہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں طاعہ کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی محفل سے نکل کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے اٹھ کے یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو راتوں کو ان میں سے ایک گروہ، طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ، بیتا یہ سرگوشیاں کرتے ہیں آپ کے باتوں کے خلاف، یعنی پلاننگیں کرتے ہیں کہ یار ادھر تو ایسی ایک اللہ کر رہے ہیں لیکن اس بندے کا راستہ، اس دعوت کا راستہ کیسے روکنا ہے۔
غیر الذی تقول، اور ایسی باتیں وہ کرتے ہیں اے حبیب جو آپ کی محفل میں یعنی نہیں کی ہوتی، یعنی آپ کی محفل میں آ کے تو بڑی وہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اطاعت کی باتیں کرتے تھے، اور اپنی محفلوں میں جا کے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو لکھ رہا ہے ما یبیتون، جو یہ پلاننگیں، جو منصوبہ بندیاں یہ حبیب آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کتنا بڑا جگر ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے چشم پوشی کیجیے، اعراض ہی نہ کریے ان سے، ان کو لفٹی ان کی ان حرکتوں پر آپ چشم پوشی کیجیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، یہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی سب سے زیادہ وکیل وہ کافی ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی وکالت کرتا ہے، اس کے لیے اس کو جتوانے کی کوشش کرتا ہے کیس۔ تو اب میرے بھائیو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ اللہ نے دین کے غلبے کے کام لگایا تھا نا، دین کو پھیلانا، اس کو نافذ کرنا، جدوجہد۔ آپ نے تقریباً 23 برس یہ جدوجہد فرمائی ہے اور اس میں دین کو غالب کر دیا۔ پیچھے ہم اس رکوع کے شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ کفوا ایدیکم، شروع میں کیا کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ آپ روک کے رکھو، کافر ستائیں بھی تم نے جھگڑا نہیں کرنا، تم نے جواب نہیں دینا۔ لیکن اس وقت تعداد تھی تھوڑی، جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی، پھر اللہ کی طرف سے آ گیا کہ اب ان کا جواب ان کو دو، اگر یہ تمہارے ساتھ اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو ان کو جواب دو۔ ان کے قتال کی ہم ساری آیات پیچھے پڑھ کے آگے۔ اب حکمت دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ، تو تقریباً سال بعد کفار لشکر لے کے چڑھ دوڑے، غزوہ بدر ہوئی، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی میں بھی فتح عطا فرمائی۔ پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا۔ خندق میں پورا عرب کے جتنے قبائل اکٹھے وہ کر سکتے تھے کافر، وہ اکٹھے کر کے لے آئے۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کی ایک چھوٹی سی، اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، اب تو بڑا شہر ہے نا، چھوٹی سی بستی پہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ 1 مہینہ تقریباً وہ گھیرا ڈالے رہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق بنا لی تھی، اور 1 مہینے کے بعد اللہ نے ان کو ایسی آندھی بھیجی کہ تتر بتر کر دیا، وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کی آخری چڑھائی تھی تم پر، مسلمانوں کو خوشخبری دی آپ نے کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفار جو کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اب وہ کبھی تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اس کے اگلے 2-3 سالوں میں پے در پہ خیبر بھی فتح ہوا، صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اور پھر فتح مکہ بھی ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکالت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہ اگلی جو آیت ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑے سوچنے کی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، عمومی معاملہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کو اتنے ختم کیتے ہیں جی، میں حفظ کر لیا جی، میں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں نواں گھر بنایا، میں ختم قرآن کرا چھوڑا جی، بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں تم غور نہیں کرتے قرآن پر؟ تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم قرآن پر ذرا غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اس بات پہ غور نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ، اگر یہ ہوتا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی انسان نے بنایا ہوتا، کسی جن نے بنایا ہوتا، کسی فرشتے نے بنایا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تمہیں اس میں بہت زیادہ مختلف باتیں نظر آتی۔ ایک چیپٹر ادھر لے کے جا رہا ہے، دوسرا رکوع ادھر لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کی جو سکول کے بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ہر سال کہتے ہیں جی بدل گئی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، غلطیاں ہوتی ہیں تو بدلتی ہیں نا، بدلنے کی ضرورت آتی ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے سائنسدان کوئی کتابیں لکھتے ہیں،
اگلے سال جی اسے ساتھ لکھ دیتے ہیں یار اس سے کوئی غلطی تو نہیں لبے میں اطلاع کرو تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی تصحیح کر لیں۔ جو 1400 سال سے تو یہی ایڈیشن ہے، اس میں آج تک اللہ نے تو چیلنج کر رکھا ہے، غلطی نکال کے بتاؤ بھائی، چیلنج کر کے رکھا ہے کہ بتاؤ اس کے مقابلے میں تم ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی چیلنج کر رکھا ہے نا سب کو۔ ان 1400 سالوں میں کسی نے یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا۔ تو اللہ فرمائے غور نہیں کرتے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اب تک تو کتنے ایڈیشن آ چکے ہوتے، کئی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں انسانوں کی بدلتی ہیں، تبدیل ہو چکا ہوتا قرآن۔ اور اس کے اندر بھی اس وقت بھی اب دیکھیں، اب تو ہمارے پاس لکھا ہوا اس طرح موجود ہے نا، حضور علیہ السلام پر وہی آتی تھی، اس وقت تو کاغذ تھا ہی نہیں، کوئی چمڑے پہ لکھتے تھے، کبھی درختوں کی چھالوں پہ لکھ لیتے تھے، کبھی ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، لیکن دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا کہ وہ اس وقت اب حضور علیہ السلام اللہ کا معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہیں سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا۔ لکھنا پڑھنا اگر لکھنا پڑھنا آپ جانتے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے نا کہ یار یہ پڑھا لکھا ہے بندہ ہے، کہیں سے پرانی کتابیں اس کو مل گئی ہیں، ان سے دیکھ دیکھ کے ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ اب تو انہیں بھی پتہ تھا یار یہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، دنیاوی حساب سے جیسے ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن وہی نازل ہوتی تو آپ کہتے اس آیت کو یا یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یا یہ جو وحی آئی ہے اس کو فلاں صورت میں رکھ دو۔ آپ میں کہتے ہیں کہ آپ کوئی بڑا، میں ڈاکٹر ہوں نا، مجھے بھی اگر دن میں فرض کریں 50-60 میں مریض دیکھوں اور میں کہوں کہ اس مریض کی پرچی اس فائل سے رکھ دو بھائی، اس مریض کی پرچی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہی آئی، اب ایک وہی آئی ہے پچھلے 6 مہینے پہلے، اب یہ پوری صورتیں تو نہیں نازل ہوئیں، سورہ البقرہ ایک دن میں تو ساری نہیں نازل ہو گئی، چھوٹے چھوٹے وحیوں کی ٹکڑوں کی شکل میں آئی، ایک وحی آئی ہے فرض کریں 6 مہینے پہلے۔ اور اب کیسے بندے کو یاد ہو سکتا ہے کہ یار وہ جو 6 مہینے پہلے وحی تھی یہ آیت اس کے ساتھ رکھنی ہے؟ تو اللہ جی بتا دیتے تھے نا کہ یہ حبیب یہ آج ہم نے جو آیات نازل کی ہیں ان کو فلاں جگہ، آپ کہتے ہیں اچھا بھئی اس کو فلاں صورت کے ساتھ ملا دو، اس کو فلاں صورت کے ملا دو، تو اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو۔ کسی غیر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ قرآن گھڑ لیا ہوتا تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ تمہیں اس میں کوئی اختلاف ہی نہ ملتا، کوئی غلطی بھی نہ ملتی؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے کا ثواب تو تمہیں ایک حرف کے بدلے 10 مل جائے گا، لیکن کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ جو کس راستے پہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں، جب تک تم وہ نہیں سیکھو گے مومن نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے یہ جو چھوٹی سی محفل، میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ تکلیف جو دیتا ہوں اس لیے کہ ہم مل کے اس پہ تدبر کریں، تھوڑی سی شاید ہماری سمجھ میں بھی کچھ آ جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سنو فلو کان من عند غیر اللہ، اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تمہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف تمہیں نظر آتا۔ اس میں بہت لمبی اور باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ وقت کم ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اب یہ پھر منافقین سے خطاب ہے۔ دیکھیں یہ بھی آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی خبر پہنچتی ہے نا، کوئی کہیں سے سنی سنائی، ویسے سنی سنائی جسے ہم کہتے ہیں، تو ہم فوراً اس کو آگے سننے جی یہ ہوا بھلے وہ اس نے فرشتہ بھی پتہ نہ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ یا آج کل یہ اس فتنے کا دور ہے جو موبائل کے میسج کا، ایک کسی نے میسج بھیجا، میں نے پڑھا، میں نے آگے 100 اور بندوں کو بھیج دیا، دوسرے دن پتہ لگا کہ جناب وہ تو گل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ دوسری آیت اس حوالے سے ہے اور یہ منافق کا کام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب کوئی آتی ہے خبر، امرن کوئی معاملہ، کوئی خبر، کوئی افواہ آتی ہے، من الامن او الخوف،
امن یعنی اچھی خبر، اول خوف یا کوئی خوف بری خبر، اچھی ہو یا بری دونوں صورتوں میں آتی ہے، اذاؤ بہ تو اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ اذاؤ کہتے ہیں براڈ کاسٹ کر دینا، نشر کر دیتے ہیں، جیسے آج کل نشر ہم کر دیتے ہیں منافقوں یا بعض اوقات مسلمانوں، مخلص مسلمانوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی خبر پہنچی اس کو فوراً، تو اللہ نے کیا کہا، وَلَوْ رَدُّوهُ اگر یہ وَلَوْ رَدُّوهُ اگر یہ معاملہ یہ خبر وہ لے آتے الی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا اولی الامر کے پاس، اولی الامر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اب جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، یا اور بڑے صحابہ کرام جو تھے جو ذمہ دار لوگ تھے۔ اب صحابہ تو سارے ہی تھے نا، جو حضور پر جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا سارے صحابہ ہیں بائی ڈیفینیشن، لیکن جو ذمہ دار لوگ تھے وہ تو چند ایک تھے نا، جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے، سیدنا بلال تھے، یہ ذمہ دار لوگ تھے جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی محفل میں رہتے تھے، آپ ان کی ذمہ داریاں لگاتے تھے، تو یہ اولی الامر تھے۔ تو اگر کوئی خبر آئی تھی، اچھی آئی تھی یا بری آئی تھی، وہ کرتے تھے ایسی افواہ آ گئی جی کہ فلاں قبیلہ مدینے پہ حملہ کرنے لگا ہے، بھلے یہ ایسی کسی نے کہہ دیا تو اس نے بندے نے پورے مدینہ میں نشر کر دیا، سارے مسلمان پریشان، بچے پریشان کی پتہ نہیں کیا مر گئے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی خبر آ جائے تو اس کو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، یا اولی الامر منہم یا ذمہ دار لوگوں تک وہ خبر پہنچا دینی چاہیے، لعلمہ الذین تاکہ وہ ذمہ دار لوگ جان لیں، یستنبطونہ منہم کہ آیا اس میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، یا اس کو ہم اگر حقیقت ہے تو ہم اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے منصوبہ بندی ہو جائے۔ یہ اس وقت کئی لوگ بھیجتے ہیں جی وہ یہ حدیث ہے، پتہ لگتا ہے جی یہ شیکسپیئر کا قول ہے، پتہ ہے حضور کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا حالانکہ وہ اللہ نے یا رسول اللہ نے نہ فرمائی ہو، یہ حرام ہے، بہت وعیدیں ہیں، سخت گناہگار ہو جاتا ہے انسان کہ جو اللہ کے رسول نے ایک چیز نہیں فرمائی وہ انسان ان کی طرف کر دے کہ اللہ کے رسول نے، یا ایسے میسیج میں نے دیکھتا ہوں کہ وہ یہ حضرت علی لکھا ہوتا ہے نیچے، بعد میں دیکھتا ہوں یار یہ تو کسی انگریز کا قول ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے، اس دن مجھے ایک بندے نے ایک میسیج بھیجا، میرے پاس ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا، اس نے مجھے میسیج بھیجا جی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر صفحہ تفہیم القرآن جلد نمبر پتہ نہیں 1 اور صفحہ نمبر فلاں پہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں، اور یہ لکھی ہوئی تھی باقاعدہ گالیاں۔ میں نے کہا یار یہ میں نے ساری تفہیم کی اکثریت پڑھی ہوئی ہے، میری یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان جیسا ایک شریف آدمی، چلیں آپ ان کو عالم ہی نہ مانیں یار، کوئی شریف آدمی اس طرح کی لینگویج یوز کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس میں نے فوراً وہ جلد نکالی، وہ صفحہ نکالا، کوئی ذکر تک بھی نہیں۔ میں نے اس کو کہا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی اب آپ نے یہ بہت بڑا کیا، اگر نہیں یہ ظاہر ہے آپ نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، آپ نے مولانا مودودی نہیں دی، وہ تو میرے پاس کتاب کھول کے میں تصویر بنا کے اس کو بھیجی کہ یہ صفحہ جو آپ نے بھی لکھا ہے، اخنی ماتا جی کہیں بھیجا۔ میں کہا اللہ کے بندے اتنی بڑی بات اور وہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، تم بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں کتنوں کو تم نے بھیجا ہوگا۔ میں نے کہا اب اگر تم نے مجھے یہ نہ دکھایا تو میں تمہارا راستہ روکوں گا۔ اس نے معافی مانگی، غلطی ہوگی۔ تو اتنی بڑی چیز، اب یہ بہت سارے جو فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایسی بات پھیلا دی کہ فلاں مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی، مولوی صاحب کی روح کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بات ہوئی ہے کہ نہیں، دوسرے فرقے والے اٹھ کے ڈنڈے لے کے حاضر کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت نازک چیزیں ہیں، اور خاص کر علماء کے حوالے سے کوئی بات ان کے الزام لگا دینا بغیر تحقیق کے، ان کے پاس چلے جائیں، کسی آپ کو نہیں پسند ہیں، دوسرے مسلک کے ہیں، آپ کو نہیں پسند، ان کے پاس جا کے کہیں مولانا میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اگر کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اچھی یا بری، أَذَاعُوا بِهِ یہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟
ولاؤ ردو ہو، اگر یہ اس کو لوٹا دیتے یعنی پہنچا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں ان تک پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تاکہ وہ اس کے کوئی نتیجہ اخذ کر لیں کہ ہمیں واقعی کچھ کرنا ہے نہیں کرنا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے اکثریت شیطان کے پیچھے چل جاتی، الا قلیلا، تھوڑے لوگ رہ جاتے۔ تو اس لیے سے یہ بات بھی پتہ لگی کہ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اس کا کمال نہیں ہوتا، یہ اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہمیں پیسے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ تو یہ جب نیکیاں کو یہ ایک نیکی ہم سے سرزد ہو ہی جاتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کمال کر دیا، ہمارا کمال نہیں ہوتا، اللہ کی کرم ہوتا ہے کہ انسان سے وہ اچھا کام لے لیتا ہے۔ اب آخری دو آیتیں میں جلدی کرتا ہوں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ لا تکلف الا نفسک، یہ پھر حضور علیہ السلام سے خطاب، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے جان کے ذمہ دار ہیں۔ لا مکلف ہونا یہ ہوتا ہے نا، لا تکلف، آپ مکلف نہیں ہیں یعنی ذمہ دار نہیں ہیں، الا نفسک، سوائے اپنی جان کے۔ وحرض المومنین، ہاں آپ مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے۔ دیکھیں یہ جو حضور علیہ السلام دنیا سے جب چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ایک منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ میں نے پچھلے 2 سبقوں میں بات کی۔ اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، مسلمانوں کا ایک لشکر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک محاذ پر گیا ہوا تھا اور مدینہ میں تھوڑے سے صحابہ موجود تھے۔ تو اس موقع پہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسے بندے نے بھی کہا کہ امیر المومنین تھوڑا ہاتھ ہلا رکھیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، کوئی اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکلے ہیں۔ تو ابوبکر نے کیا کہا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں ایک رسی دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اور آج وہ رسی نہیں، مثال دی نا کہ اگر وہ آج رسی نہیں دیں گے تو ابوبکر اس کے خلاف قتال کرے گا، کوئی نہیں میرے ساتھ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ یہ ہے کہ آپ ہر بندہ اپنی جان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنا مشن مکمل کیا نا، صحابہ سے 1.25 لاکھ صحابہ سے آخری حج کے موقع پہ گواہی لی کہ اے مسلمانوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا، گواہی لی ان سے، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک؟ سب نے کہا بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے انگلی کھڑی کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے۔ انسان ہمارے ذمہ ہے بات پہنچا دینا، لیکن ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ ہر بندہ پھر اپنا ذمہ دار خود ہے، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کا ذمہ دار خود ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ عنقریب اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کافروں کا زور توڑ دے۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے کافروں کا زور 3-4 سالوں میں توڑ کے رکھ دیا۔ وہی جو مدینے کا گھیراؤ کر رہے تھے ان سے مکہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ کا زور بہت شدید ہے، واشد تنکیلا، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بھی زور توڑیں گے اور اللہ ان کی بھی اس کی نکیل کو کھینچیں گے۔ میں یشفع شفاعتا حسنا، اچھا سفارش ویسے تو عام معنوں میں بری چیز ہوتی ہے نا سفارش کرنا، لیکن سفارش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شفاعت حسنہ قرآن نے اس کو کہا ہے، اور دوسری ہے شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ یعنی اگر آپ سفارش یہ کرتے ہیں کہ یار میرٹ پر تو یہ بندہ آ رہا ہے
لیکن اس کو آپ پیچھے کریں، میرے بندے کو اس کی جگہ لگا دیں، تو یہ شفاعت سیئہ ہے، یہ حرام گناہ ہے، دوسرے کا حق کھا رہے نا۔ لیکن اگر اس بندے کا حق بن رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کو ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو حق نہیں مل رہا، تو میں بندے کی سفارش کرتا ہوں، میرا کوئی بات چلتی ہے، میں کہتا ہوں جی اس بندے کا حق بنتا ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو میں اس کے لیے لڑوں گا، تو یہ ایک اچھی سفارش ہے۔ یا کوئی بند ضرورت مند ہے، کوئی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، کوئی اور کر سکتا ہے، خلیل صاحب کر سکتے ہیں، مسرت صاحب کر سکتے ہیں، تو فیال صاحب میں ان کی سفارش کرتا ہوں، یار ان کی مدد کر دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کر دیتے ہیں تو یہ اس میں ثواب میں مجھے بھی، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرنا۔ ہوا یوں کہ ایک مکہ کا دور تھا، تو کفار جو تھے سرداران قریش حرم میں کے قریب بیٹھے گپے لگاتے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا ان سرداروں کو کہ ابو جہل نے میرے پیسے دینے ہیں، نہیں دیتا، تو کوئی مجھ سے اس سے پیسے لے دے۔ ان کو شرارت سوجی، ان سردار جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یار وہ ایک بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں پیسے لے کے دے سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حضور کے پاس جائے گا، وہ جانتا نہیں تھا حضور کو، باہر سے کہیں کسی اور جگہ کا، تو یہ جائے گا اور حضور نے تو انکار نہیں کرنا، حضور ابو جہل کے پاس جائیں گے اور تماشا لگے گا، ہم تماشا دیکھیں گے۔ اس بندے نے حضور علیہ السلام کے گھر جا کے دستک دی، حضور باہر آئے، پوچھا یہاں بھی کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی ابو جہل نے پیسے میرے نہیں دیتا، تو مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ آپ مجھے لے کے دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا حالانکہ جانی دشمن، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار وہ تو میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، میں کیسے جاؤں اس کے پاس؟ آپ نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ جو تماشا دیکھنے والے تھے وہ پیچھے پیچھے چل پڑے کہ یار تماشا لگے گا، ابو جہل بدتمیزی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دروازے پہ آیا تو تکفت اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بندے کو اس کا حق دے دو۔ وہ اندر گیا، پیسے لے کے آیا، اس بندے کو دے دیے، وہ اندر چلا گیا، حضور اپنے کام میں چلے گئے۔ اب وہ جو تماشے کے انتظار میں تھے وہ بڑے پریشان، وہ انہوں نے آ کے ابو جہل کو پکڑ لیا، ہوئے فلان ڈھنگان تم مطلب بڑا، ہم تو شغل دیکھنے آئے تھے اس لیے بھیجا تھا ہم نے، تم نے نکال کے پیسے دے دیے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم بھئی میں جب باہر آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے بات کی تو مجھے ایسا مجھ پہ ہیبت طاری ہوئی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو میں اس وقت ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایسا اللہ نے روب طاری کیا کہ وہ اندر گیا۔ یہ حق کا روب ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے ظاہر ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے 2 قدم چلنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ میں یشفع شفاعتا حسنا، جس نے اچھی سفارش کی، یقل لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کو اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئا، جس نے بری سفارش کی کسی کے لیے، یقل لہ کفل منہا، تو اس میں بھی سے اس کو اگر گناہ ملے، اگر وہ کسی آپ نے غلط سفارش کی کسی بندے کی اور وہ بندہ آپ نے بھرتی کروا دیا، وہ جب تک غلط کام کرتا رہے گا اس میں سے آپ کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اچھے بندے کی سفارش کی، جائز حقدار کی سفارش کی، اور وہ اس جگہ جو اچھے کام کرے گا اس میں سے بھی آپ کو اجر ملے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دیگر۔ اچھا آخری بات، وَإِذَا حُيِّجْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دیکھیں ہر معاشرے میں جب بندے ملتے ہیں آپس میں تو کوئی دعا سلام کرتے ہیں، انگریز کیا کہتا ہے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ یا ہائے کہہ دیتے ہیں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، سب سے بہترین اسلام کا ہے۔ اب ہائے کیا ہوا جی، اب یہاں بھی ہائے کہتے ہیں لوگ نا، سلام کہنے کے بجائے ہائے کہہ رہے ہوں، ہائے یار کوئی بات ہے، ہائے کا کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ تو فرمایا اللہ نے وَإِذَا حُيِّجْتُم، جب تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی سلام دعا ہے نا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ وَإِذَا حُيِّجْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، فَحَيُّوا، تو سلام کوئی کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو،
یعنی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا ہم کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ تھوڑا اور اضافہ کر لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اگر تمہیں کوئی سلام کہتا ہے تو تم نے اس کا جواب، یہ اسلام کے اخلاقیات ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اس نے اور یہ حضور علیہ السلام کی وہ کوئی بھی حضور کی کسی ایک سنت کو زندہ کرنا کئی شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سنت کا رواج نہ رہا ہو اس کو عام کر دینا۔ اب سلام کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، انجان جو دوسرے نہیں جاننے والے ہوتے ان کو سلام نہیں کرتے، ایسے ہی پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں السلام علیکم گھر میں بھی جب جائیں تو حضور کی سنت ہے، گھر خالی بھی ہو پھر بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھئی خالی گھر پہ بھی تو سلامتی چاہیے، زیادہ چاہیے آج کل تو، بلکہ چوروں چکوں سے بچنے کے لیے۔ تو خالی گھر بھی ہو، گھر خالی نہ بھی ہو، گھر میں بیوی ہے، بچے، ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، السلام جتنی دفعہ گھر جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے آپ کے بچے بھی سیکھیں گے، وہ بھی سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ اور دوحا کہتا ہے اچھا اس کا جواب دے دو، نہیں جواب اچھا دے سکتے تو کم از کم اس جتنا ہی دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ان سب چیزوں کا حساب رکھ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کیا بات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، تم کو لازماً جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت والے دن، ہم سب کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو۔ یہ خدا کی قسم سب سے سچی بات ہے حضور کی کہ انسان اس پہ تھوڑا شک میں پڑ جاتا ہے، لازماً جمع کرے گا، لا ریب فی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق، اور کون من اللہ حدیثا، حدیث بات کو کہتے ہیں، اللہ کی بات سے سچی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، ہم اس پہ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے نا کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، جب ہم تھے ہی نہیں تو آ گئے نا، تھے ہی نہیں، آج سے پہلے ہمارا وجود ایک قطرے سے بن گئے یہ کٹے کٹے سارے، تو مرنے کے بعد ہڈیاں خاک بھی ہو جائیں، ویسے دنیاوی حساب سے بات کر رہا ہوں، اللہ تو کن کہے گا نا، تو کچھ تو رہے گا نا یار۔ جو گندے قطرے سے اتنے خوبصورت انسان بنا سکتا ہے تو ان ہڈیوں سے بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ تو لازماً لیجمعنکم، لازماً جمع کرے گا۔ تو ہم جو یہ دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کو ایسے گزاریں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری سنور جائے۔ وہ سنورے گی تب جب ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے ہر قدم پر، صرف نماز میں نہیں، نماز بھی آپ کے طریقے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، زندگی کے ہر معاملے میں حضور کے طریقے کو اپنا لیں گے، سفارش کرنے میں بھی حضور کے طریقے کو اپنا لیں گے، سلام کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسروں سلام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ ایک بندے نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب مختلف موقعوں میں ہر بندے کے حساب سے دیے۔ ایک موقع اس پہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آخری بات یہ پلے باندھ لیں، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا اور دوسرے کی خیر خواہی چاہنا میں، اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم دوسروں کے کتنے خیر خواہ ہیں، دوسروں کا زیادہ اپنا سے مرتبہ دے کے ہمارے دل جلتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ دوسرے کے بچے کو اچھا دیکھ کے، لائق دیکھ کے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں یا جل جاتے ہیں؟ یہ باتیں ساری ہمیں آپ سے پوچھنے کی ہیں نا۔ تو فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور دوسرے کی خیر خواہی چاہنا۔ میرے بھائیو، ہم یہ جو 15-20 بندے 25 بیٹھے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا شروع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں یہ گاؤں کا ماحول نہ بدل جائے، ہے جی، بدل جائے گا نا۔ اگر ہم خیر خواہی کہ یار ہم میں سے کوئی پریشان نہ ہو، ہم میں سے کوئی دکھی نہ ہو، ہم میں سے کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں، تو اگر ہم یہ حضور کی اس ایک جملے پہ آپ غور فرما لیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور
دوسرے کی خیر خواہی چاہنا۔ تو اللہ کرے ہم خیر خواہی چاہنے والے، اور سب سے بڑی خیر خواہی وہ ہے کہ آخرت سنور جائے کسی۔ اگر میں اچھا نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی نہیں پڑھ رہا، تو میں اس بھائی کو بھی اس راستے پہ لے آؤں۔ اس کی سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے۔ اس کا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کو سے بھی بچانا خیر خواہی ہے، لیکن اس سے بڑی یہ ہے کہ وہ اگر جہنم میں جانے والے حرکتیں کر رہا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون جائے گا کون نہیں، لیکن اگر بظاہر حرکتیں وہ ایسی کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ان غلطیوں سے بچا کے اچھائیوں کی طرف لگا دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارا ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مجھ سے غلط بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو محو فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین ہمیں اپنے قرآن عظیم الشان پر تدبر کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں والے اعمال جاری و ساری فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین زندگی کی جو ساعتیں باقی ہیں مالک، ان کو حضور کے طریقے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں رکھیے اور ایمان کی حالت سے ہمارا خاتمہ، ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ یا الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائیے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں حاجت روا ہے، مشکل کشا، اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے، آپ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، ہماری حاجتیں تجھ سے ہی وابستہ ہیں میرے مالک۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے تو، سب کے ضرورتوں کو جانتا ہے تو، میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہماری ان حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھیے۔ اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین جو میرے بزرگ بیٹے ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، ان کے دکھ درد دور فرمائیے۔ یا اللہ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے، سب کی مالی تنگیوں کو وسعت میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو مل کر یا اللہ اس دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت نے یا اللہ جو اس دین کا کام کیا ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کافروں کا زور توڑ دیجیے، اے اللہ کافروں کا زور توڑ دیجیے۔ اے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اے اللہ ان کافروں کو پکڑ لیجیے، اے اللہ ان ظالموں کا ہاتھ توڑ دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔